کسی بھی قسم کا کوئی کاروبار ہو یا آپ کے کوئی فیملی میٹرز ہوں، نیگوشیشن تو آپ نے کرنی ہوتی ہے، اپنے خیالات کا اظہار تو کرنا ہوتا ہے، اور وہیں سے سارے معاملات کا، سارے مسائل کا وہاں سے جنم ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو صحیح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے یا اگلا بندہ آپ کو سن نہیں پا رہا۔ تو اس کا ایک چھوٹا سا رول ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو کوئی چیز ایکسپلین کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا ایک پارٹ سمجھ میں آئے اور ایک پارٹ سمجھ میں نہ آئے، یا آپ ایک پارٹ سے ایگری کرتے ہوں یا ایک پارٹ سے ڈس ایگری کرتے ہوں، لیکن آپ نے جو اپنا رسپانس ہے وہ ہمیشہ ایگریمنٹ سے سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ ڈس ایگریمنٹ سے رسپانس سٹارٹ کرتے ہیں تو جو انسان ہے وہ اپنے سننے کی صلاحیت جو ہے اس کی وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے تبدیل ہوتی ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ سرپرائزنگلی میں نے یہ سوال پوچھا ہے، آپ سرپرائز تو آپ لوگوں کے لیے میرے ساتھ ہے کون، لیکن جواب آپ کو اچھے طریقے سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ جی سر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے یہ چونکہ عرفان کا تعلق ایک ٹیک کے ساتھ ہے اور ٹیک کے بزنس کے ساتھ ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل بزنس ہے اور جس میں ان کا جو ہورائزن ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، تو میرا بزنس کے سلسلے میں چونکہ کوئی ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہے اتنا، تو میں اصل میں سوال کے جواب کو صرف اس کانٹیکسٹ میں کہ ہم بزنس ڈیل اور کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی بجائے میں اس کو بہت براڈر اسپیکٹرم میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بزنس میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ اس سے ہم نے پروفٹ حاصل کرنا ہے، لیکن زندگی میں وہ پروفٹ صرف پیسے ہی نہیں ہوتے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مانیٹری نہیں ہوتی مگر وہ آپ کا پروفٹ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان ادر ورڈز جب بھی ہم فار ایگزامپل کسی خاندان میں لڑائی ہو گئی ہے تو آپ نے کوئی کمیونیکیشن کرنی ہے، آپ کے کولیگز کے اندر کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا تو آپ نے میٹر کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، یا کوئی پرسنل لیول پر بھی کرنا ہے، یا کوئی انٹرنیشنل لیول پر بھی کوئی ڈسپیوٹ کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ ہمارے زیادہ تر بزنس صرف اس لیے نہیں کھڑے ہو پاتے کہ ہم کلائنٹ ریٹین نہیں کر پاتے اور ہم نیگوشیشن ہار جاتے ہیں، ہم صحیح طریقے سے بیچ نہیں سکتے، 100 کی چیز 10 میں بیچیں گے اور کلائنٹ ہمارے فائدہ اٹھاتا ہے اور ہمارا بزنس کبھی کھڑا نہیں ہوتا، اور وہ ساری وجہ یہیں سے نکلتی ہے، نیگوشیشنز۔ تو نیگوشیشن کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیگوشیشن سے پہلے ایک دل کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں دوسرے بندے کی بات سن کر ایجوکیٹ ہونا چاہتا ہوں، پھر جو مجھے پتا ہے وہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اس کے نتیجے میں جو بیسٹ سولوشن نکلے گا وہ ہم انشاءاللہ کریں گے جس سے ہم دونوں کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے نیگوشیشن سے پہلے سے ہی بدنیتی سے کی ہوئی ہے، نیگوشیشن ہو ہی نہیں سکتی کہ میں اس شخص کو مینوپولیٹ کروں گا، اس کے ذریعے سے اس کو چکر دوں گا، چکر دے کے میں اپنا فائدہ اٹھاؤں گا، ہو سکتا ہے آپ وقتی طور پہ کامیاب ہو جائیں لیکن ان لانگ ٹرم کے اوپر آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، وہ ریلیشن سسٹینیبل نہیں رہتا، چاہے وہ کلائنٹ ہو یا کوئی اور ریلیشن۔ اس لیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نیگوشیشن کے دوران ہماری نیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہے، اس کے پاس بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو مجھے نہیں پتا ہوں گی، تو ہم اس کو سننے پر توجہ دیں گے، اور جب ہم اس کی سننے پر توجہ دیں گے اور جاننے کی نیت سے، سمجھنے کی نیت سے، انڈرسٹینڈ کرنے کی نیت سے سنیں گے تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ پھر اپنی بات کو صحیح طریقے سے بیان کر سکیں گے۔ اچھا، اگر ہم کسی کے بارے میں پہلے ہی ججمنٹل ہو جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ اسے تو کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، یا یہ تو ایک فراڈیا آدمی ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں ٹھیک آدمی ہوں، تو ہم منہ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے لیکن ہماری باڈی کی ٹون، ہمارے جیسچرز، ہمارا بات کو انٹرپٹ کرنا، کسی جگہ پر اونچی بولنا، کسی جگہ پر نیچا بولنا، یہ سارا کا سارا اس شخص کو کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کانشیسلی اس کو ریکارڈ کر رہا ہو، سب کچھ، مگر وہ سب کانشیسلی ریکارڈ کر رہا تھا، اس کے وہ اظہار نہ کر پا رہا ہو کہ مجھے کیا برا لگ رہا ہے، اگر وہ اظہار نہ بھی کرے اور اس کو سمجھ نہ بھی آ رہا ہو، مگر جو اس کی رسپانس ہے وہ جس طریقے سے بلینڈ ہوگی نا، وہ ان تمام فیلنگ کے ساتھ بلینڈ ہوگی جو ہم نے اس کو کمیونیکیٹ کیا ہے۔ تو آپ کی بات میں یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی سے نیگوشیٹ کریں تو اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ کے علم کے حساب سے صحیح نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر ایک ریفیوزل اور فٹافٹ نہیں یہ تو غلط ہے، ہم بات ختم ہونے سے پہلے سارے لا رہے ہیں، اس کو کرنے سے پہلے جو باتیں آپ میں کامن تھی، میں اس سلسلے میں نا قرآن کی ایک آیت کا آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں کہا ہے کہ اے اہل کتاب، ہم ان بات، مفہوم ہے اس کا، اے اہل کتاب ہم ان باتوں پر اکٹھے ہوں جو ہمارے درمیان کامن ہے۔ لیٹس ٹاک آن سم تھنگ کامن، لیٹس ٹاک آن ایگریمنٹ، ان ادر ورڈز دیٹس دا گورے نے اس کو لا بنا دیا کہ اسٹارٹ دا کنورسیشن ود ایگریمنٹ، کہ آپ کو 10 باتیں ہیں، آپ اسے کہ اچھا آپ نے یہ بالکل اچھا کہا، اس بات پر تو ہم مخاطب، لیکن یہ والی جو باتیں ہیں اس سلسلے میں میں یہ رائے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک اور بات کہی تھی، وہ بڑی اچھی تھی، جب ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا، خود ہی کہتے ہیں کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو سننے والا جو ہے وہ انسان ہے، روبوٹ نہیں ہے، تو جتنا آپ بول رہے ہیں وہ اس سے زیادہ سن رہا ہے، وہ آپ ذرا ہاں، یہ میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ جیسے اگر آپ کمپیوٹر کو ڈیٹا دیں گے تو وہ جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں وہ اس ورڈز کے حساب سے ہی اس کا انٹرپریٹیشن کرے گا نا، صحیح ہے، یا کوئی پکچر دیں گے تو اس کے حساب سے جو بھی ڈیٹا دیں گے آپ کو، لیکن جب آپ انسان کو دے رہے ہیں تو جو ہمارے کہے ہوئے الفاظ ہیں
کچھ اسٹڈیز کے مطابق وہ صرف 10 to 20% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور باقی کیا ہوتا ہے؟ باقی 80% آپ کی ٹون کیا تھی, آپ کے جذبات کیا تھے, آپ بات کرتے وقت آپ کے چہرے کا امپریشن کیا تھا, آپ نے کتنا ڈسپلیئر شو کیا, اس کے بارے میں آپ کے دل میں کتنی محبت تھی, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں. 20% آپ کے الفاظ لیتا ہے, باقی آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے جیسچرز, آپ کا آئی کانٹیکٹ, آپ کی ٹون, آپ کے سلیکشن آف ورڈز بھی میٹر کرتے ہیں. اس کے سارا کچھ لے کے وہ اپنا رد عمل پریپیئر کرتا ہے کہ آپ کی اس کی ذہن میں امیج کیا بنی ہے. اور دوسرا یہ بات یاد رکھیے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا, آپ یقین کریں کبھی بھی آپ اس بات پہ یقین نہ کریں کہ اس کا وہی مطلب سمجھا جا رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھو عرفان بھائی, میں تو آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے, مجھے آپ سے کوئی بھی غرض نہیں, میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں لینا, لیکن میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. اب یہ بات کرتے وقت یہ بات ہو سکتا ہے بالکل صحیح ہے, میں دل سے یہی محسوس کر رہا ہوں, لیکن کیا عرفان بھی اس بات کو محسوس کرے گا؟ اس کے پیچھے بہت سارے اور بیریئرز ہوں گے, میری بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو میں اس وقت تو یہ کہہ رہا ہوں, مگر میری پہلی کہی ہوئی باتیں وہ بیریئرز ہوں گی جو اس کو بلاک کر رہے گی, یا وہ فیسیلیٹیٹنگ فیکٹرز ہوں گے جو بلاک کر رہے ہوں گے. میں نے یہ بات کہی کہ عرفان میں یار دیکھو بات یہ جو مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے, یہ بات میں تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, اور اس کے پیچھے میرا ایک 6 سال کا کنڈکٹ موجود ہوگا جو اس کو پروو کر رہا ہوگا, تو یہ عرفان مجھے کہے گا کہ سر آپ یہ بات کہہ کیوں رہے ہیں, آپ مجھے بات حکم کریں نا, مجھے حکم کریں میں نے کرنا کیا ہے. اور اگر فرض کریں میں اس کے پیچھے میرا کنڈکٹ جو ہے نہیں ہے, تو میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اور فراڈ میرے ساتھ ہونے لگا ہے, یعنی الفاظ میں نے وہی بولے ہیں, مگر دونوں کا جو رسپانس ہوگا وہ اس کے پیچھے اور بہت ساری باتیں ہیں. اس لیے باٹم لائن یہ ہے کہ نیگوسیشن کے وقت ہمیں نا بہت کیئرفل ہونا چاہیے. ہمیں ایک تو ون ون سچویشن کا خیال رکھنا چاہیے, ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے ہر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپوزٹ ہوتی ہیں مگر پھر بھی صحیح ہوتی ہیں. جیسے اب ایک بڑا مشہور مثال ہے, آپ نے سنی ہوگی کہ 6 کا ہندسہ لکھا ہوا ہو نا, تو مجھے 6 نظر آ رہا ہوگا, دوسرے کو 9 نظر آ رہا ہوگا. 6 اور 9 میں بڑا فرق ہے, تو لیکن جو دونوں ہیں ہم صحیح سوچ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا زاویہ نگاہ ڈفرنٹ ہے, ہمارا پوائنٹ آف ویو کا کیا مطلب ہوگا, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کا مطلب ہے جہاں آپ جس پوائنٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ویو کیا نظر آ رہا ہے. پوائنٹ آف ویو کا یہ مطلب ہے کہ بھئی میں پہاڑ پر ہوں تو مجھے نیچے کا مکان اتنا سا نظر آ رہا ہے, اور جو چیونٹی مکان کو دیکھ رہی ہے تو اس کو وہ ایک بہت بڑا نظر آ رہا ہے. تو چیونٹی کا پوائنٹ آف ویو پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ایک بندے کے پوائنٹ آف ویو سے ڈفرنٹ ہے, اور ہر بندے کا پوائنٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے, اس لیے اس کا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہوتا ہے. Amazing. So I was reading a book, تو اس میں بھی جو اسلام نے ہمیں بہت کچھ سکھایا, بس اس کی نا شکلیں بدل گئی. جو کامیاب لوگ ہیں, بہت سارے جو بک رائٹرز ہیں, وہ جس بھی ایک سکسیسفل تھریڈ کو پکڑے نا, اس کا کنیکشن قرآن سے اور اس کا کنیکشن اسلام سے ہوگا. سو وین یو آر ٹاکنگ ٹو سم ون, جب آپ کسی کو سن رہے ہو تو آپ اپنے رسپانس کا آغاز ایگریمنٹ سے کرو. اگلا جو بول رہا ہے اس کے اندر کچھ تو ہوگا نا جس سے آپ ایگری کر رہے ہوں گے, وہ 1% ہی کیوں نہیں ہے, تو ایگریمنٹ سے کرے. دوسرا, جب وہ اپنی بات جب تک ختم نہیں کرتا تو بیچ میں سر ہلانا, بیچ میں رسپانس دینا, یہ باڈی لینگویج اور یہ لیتھل جیسچرز, یہ آپ کے بولنے سے پہلے ہی آپ کی ریپوٹیشن ڈیمیج کر دیتے ہیں. پرٹیکولرلی کلائنٹس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے نا وہ آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں بیسڈ آن یور باڈی لینگویج, کیونکہ ان دا ورلڈ آف ٹیک ہوتا کیا ہے کہ ایک نان ٹیکنیکل کلائنٹ آپ سے بیٹھ کے موسٹلی ٹیک کی باتیں کر رہا ہوتا ہے جو اس کو زیادہ تر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ویسے ہی 20% چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, الفاظ ہوتے ہیں, اور اس میں سے اگر وہ نان ٹیکنیکل ہو 10% اور مائنس کر دو, تو بچتا کیا ہے, آپ کا کانفیڈنس, آپ کا آئی کانٹیکٹ, آپ کی سلیکشن آف ورڈ, آپ کی باڈی لینگویج. اور اگر آپ نیگوشیشن سٹیج پہ ہیں, سو یو ہیو ٹو ایگری ٹو سم تھنگ بیفور یو گو اینڈ ڈس ایگری ٹو سم تھنگ. تو آئی ہوپ کہ ہر لحاظ سے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. سر تھینک یو ویری مچ.